بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے ویوز اور میں ہوں زاہد بٹ۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی سے عدم اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے، اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے بھی عمران خان اور ان کے بیانات پر تنقید کرنا شروع کی ہے۔ آج ہم بات کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جمشید انصاری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، عمران خان صاحب نے اسمبلی سے عدم اعتماد کا ووٹ تو حاصل کر لیا، اور دوسری طرف ان کی تقریر کے حوالے سے جو انہوں نے الیکشن کمیشن پر تنقید کی ہے، اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے بھی کافی بیانات جاری کیے ہیں اور انہوں نے تنقید کا بھی نشانہ بنایا ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ عمران خان صاحب نے آج قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ قومی اسمبلی میں حکومت اور حکومتی اراکین کی تعداد کتنی ہے؟ پہلے تو میں وہ بریک ڈاؤن پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ آج عمران خان صاحب نے حاصل کیے ہیں 178 ووٹ، ٹھیک ہے، اور وزیر اعظم بننے کے لیے ڈیفینیٹلی 172 اراکین کی حمایت درکار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب عمران خان صاحب نے یہ اقدام کیوں کیا، یہ فیصلہ کیوں کیا، وہ تو میرے خیال میں اب سب لوگوں کے علم میں آ چکا ہے، کیونکہ اس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے وقتاً فوقتاً ہم بھی اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور باقی جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ بھی جو ہے نا لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو اپنے اراکین ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہیں 156، ایم کیو ایم 7، پی ایم ایل کیو 5، بلوچستان عوامی پارٹی 5، جی ڈی اے 03، اے پی ایم ایل شیخ رشید صاحب کی پارٹی یہ ایک ہو گئے، اور ایک جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ ٹوٹل تعداد جو بنتی ہے 179 ہے، ٹھیک ہے۔ 178 جو ہے عمران خان صاحب نے ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ اچھا، اب اس کی ضرورت کیوں کرتی؟ تو آپ کے علم میں ہے کہ اپوزیشن نے جو ہے نا جو یوسف رضا گیلانی جب جیت گئے تھے اور حفیظ شیخ کو جب شکست ہو گئی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا عمران خان صاحب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا کہ جی آپ چونکہ ایوان میں جو ہے اپنے ہی اراکین کی حمایت سے محروم ہو چکے ہیں، تو عمران خان صاحب نے دو کام کیے ہیں۔ ایک تو ان کی زبان بند کر دی ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ میں اپنے اراکین کی حمایت سے جو ہے نا محروم ہو چکا ہوں، چلیں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کتنا لوگوں کا ضمیر جاگا ہے اور کتنا نہیں جاگا۔ اب دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ اپوزیشن والے یہ کہہ رہے تھے، یوسف رضا گیلانی بھی اس دن کہہ رہے تھے کہ میں نے جب میرے سینٹ کے انتخاب پہ کل 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہوا ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے اس سے بڑا کوئی لطیفہ ہو سکتا ہے؟ مذاق ہے نا یار، 2 لاکھ روپے کا میرا صرف خرچہ ہوا ہے۔ تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کا ضمیر جاگ گیا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بھی ٹیسٹ کرنا تھا کہ یار واقعی یہ ووٹ کو عزت دو کی بات ہے یا نوٹ کو عزت دو کی بات ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ جن 16 اراکین نے ڈنڈی ماری تھی ان کا ضمیر تو نہیں جاگا تھا۔ یار ضمیر اگر جاگ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کسی انسان کے خوف کی وجہ سے وہ آ کے ووٹ دے گا ادھر عمران خان صاحب کو؟ جب ضمیر جاگ جاتا ہے، ضمیر جاگ جائے تو لوگ تو پھانسیوں کے جو ہے نا پندوں پہ چڑھ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی آ کے بولنا نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے خوب مال بنایا ہے اپوزیشن کی جماعتوں سے، ورنہ کوسچن ڈزنٹ ارائز۔ تو ایک تو عمران خان صاحب نے ان کی بھی منافقت جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ان کی بھی منافقت ظاہر کر دی ہے۔ اور دوسرا یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی نون لیگ کا ٹکٹ ان کو چاہیے، تو اگر ان کو نون لیگ کے ٹکٹ کی پرواہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ آج بھی وہ نہ آتے۔ ہاں، تو وہ کہتے کہ بھائی جان چھوڑیں جی، مستقبل تو ان کا ہے، وہ آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حکمران بننے والے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے عمران خان صاحب کی؟ دیٹ شوز کہ وہ جو 16 اراکین ہیں انہوں نے صرف پیسے لیے ہیں۔ اگر ان کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی نا کہ عمران خان صاحب جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو تب بھی وہ ووٹ نہ دیتے ان کو، ٹھیک ہے، کہ ویسے بھی جانے والے ہیں، ہمارا کیا بگاڑ دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات نہ عمران خان صاحب کے جانے کی ہے نہ ضمیر کی ہے، بات ہے صرف نوٹ کو عزت دو کی، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ ہمارا جو ہے نا اس نظام کا جو ہے ایک بہت بڑا سکم ہے، بہت بڑی خامی ہے۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے جو ہے نا ایک پلٹ کر اپوزیشن پہ وار کیا ہے۔ یہ لوگ تو مشورے دیتے رہے نا کہ عمران خان صاحب اسمبلی توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب اتنے جذباتی ہیں اور سیاست سے اتنے ناواقف ہیں کہ ہم ٹی وی ٹاک شوز میں یہ کہیں گے نا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے نا اسمبلیاں توڑ دیں گے، تو واقعی وہ فرط جذبات میں آ کے نا جو ہے نا
وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی, ریاستی اداروں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی. یعنی اب اس میں کیا کہوں, مجھے بتائیے نا. 100 ویڈیوز کم از کم اس حوالے سے میں کر چکا ہوں گا. بالکل سر, 100 ویڈیوز. کیا ان لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو ججز ہیں یہ بغض سے بھرے ہوئے ہیں اور ان ججز کو نکال دو, ان ججز کو نکال دو. طلال چودھری نے یہ کہا تھا کہ جو ہے نا ان عدلیہ میں بیٹھے ہوئے بتوں کو ہمیں توڑنا ہوگا. بالکل سر, ٹھیک ہے, یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ نواز شریف نے یہ کہا تھا ججز بغض سے بھرے ہوئے ہیں. مریم نواز نے یہ کہا تھا ججز کو جو ہے نا نکال دو. اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں ان لوگوں کے, ٹھیک ہے, کہ کیسے. سب سے بیسٹ اگزامپل تو وہی ہے نا کہ سپریم کورٹ پہ جب حملہ کیا تھا, بالکل سب سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ جو ہے نا 4 ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے, وہ کبھی ٹیبل کے نیچے چھپ رہے ہیں اور کبھی پچھلے دروازے سے جو ہے نا جالیوں سے اور ٹھیک ہے وہ چلان لگاتے ہوئے بچانے کے لیے یہ کام نہیں ہوئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے نا اعلان ہوئے تھے جو ہے نا اسپیکر پہ شہباز شریف صاحب اعلان کرتے رہے اسی سپریم کورٹ کے سامنے کہ آپ نے جانا نہیں ہے, آپ نے چونکہ پانی پت کی جنگ لڑی ہے, بڑا مار کا فتح کیا ہے, اس لیے پنجاب ہاؤس میں آپ پہنچ جائیں, آپ کے لیے قیمے والوں نانوں کا جو ہے نا انتظام ہو چکا ہے. انوکھا ہی واقعہ تھا, انوکھا ہی واقعہ ہے. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں یار کہ ریاستی اداروں پہ آپ تنقید کر رہے ہیں, آئینی اداروں پہ آپ تنقید کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مریم نواز کی خود کتنی دھمکی آمیز ویڈیوز موجود ہیں الیکشن کمیشن کے بارے میں, بلاول کی کتنی موجود ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی کتنی موجود ہیں, ٹھیک ہے, کہ عمران اور الیکشن کمیشن کا گھٹ جوڑ ہے فارن فنڈنگ کیس میں. 1000 بیانات ان کے موجود ہیں. الیکشن کمیشن کی جانبداری کی اس سے بڑھ کے کیا دلیل ہے کہ سینکڑوں ویڈیوز ان لوگوں کی موجود ہیں, ٹھیک ہے, ان لوگوں کی موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن نے ان لوگوں کو کوئی نوٹس ہی جاری نہیں کیا بھائی, ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب نے ایک بات کر دی, نہ کوئی حملہ کیا, نہ کوئی جتا حملہ آور ہوا, ٹھیک ہے. وزیر اعظم ہے, اس کو تحفظات ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نا اس پہ جو ہے نا پوری اپوزیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہے. اسی الیکشن کمیشن کی حمایت میں جس کے خلاف انہوں نے 3 یا 4 فروری کو جو ہے نا اس کے باہر احتجاج بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہے نا, یہ ڈیچو, ہاں, ریڈ زون میں یاد ہے نا آپ کو, ٹھیک ہے. وہ اسی الیکشن کمیشن کے خلاف آئے تھے نا, ٹھیک ہے. تو آپ تو بھائی آخری معصوم کا وہیں پہ ہوا تھا, ہاں, ٹھیک ہے. تو یہ حالات ہیں. بہرحال تو عمران خان صاحب نے اچھی حکمت عملی اڈاپٹ کی ہے, ان کو جو ہے نا پلٹ کر جواب دیا ہے. آگے کیا بنتا ہے, یہ مہینہ بڑا گرم مہینہ ہے, بڑی ڈیولپمنٹس ہونی ہے اس مہینے. مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن اپنا پورا زور لگانے جا رہی ہے. اس کے بعد 12 اپریل کو رمضان المبارک ہوگا, عید تک یہ خاموشی ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیں, بہت شکریہ جمشید سر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی قیمتی رائے دی. اپنا ناظرین بہت خیال رکھیے گا, رائے اپنی ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.